الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، رمضان مبارک کا آخری عشرہ آنے جا رہا ہے، سر پہ کھڑا ہے۔ ابھی رمضان مبارک ایسا لگ رہا کہ شروع ہی ہوا، لیکن اس قدر تیزی کے ساتھ گزر گیا کہ اب آخر عشرے کو پہنچ رہے ہیں۔ آخر عشرے کا ایک خاص عمل اعتکاف ہے، لہذا مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف بڑی فضیلت کا عمل ہے، جس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن بھی اعتکاف اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ بنا دیتے ہیں، جن میں سے ہر خندق کی دوسرے خندق سے دوری آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت کے برابر بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ تو عام اعتکاف کے بارے میں فضیلت ہے، اور خاص رمضان المبارک میں 10 دن کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ملتا ہے۔ لہذا اس فضیلت والے عمل کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ اعتکاف کی اسی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی علیہ السلام خاص طور پر اہتمام کرتے تھے، اور رمضان کے عشروں میں اعتکاف آپ کا معمول رہا۔ ایک بار اللہ کے نبی نے پہلے عشرے میں بھی کیا، پھر دوسرے میں بھی کیا، پھر تیسرے میں بھی کیا، لیکن آخر میں معمول یہ تھا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آخری دنوں میں آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، یعنی زندگی بھر آپ کا یہ معمول رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے اعتکاف کرتے تھے، ازواج مطہرات کا بھی اس سلسلے میں اہتمام ہوتا تھا۔ خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے بھی اعتکاف کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ نے آپ سے اعتکاف کرنے کی اجازت چاہی، آپ نے ان کو اجازت دے دی، تو انہوں نے ایک پردہ ڈال لیا۔ پھر حضرت حفصہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک اور چادر ڈال لی۔ پھر حضرت زینب کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایک چادر اپنی مسجد کے اندر ڈال دی۔ جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ یہ چادریں لٹک رہی ہیں تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں اور فلاں اعتکاف کرنے کے لیے یہ چادریں ڈالے ہوئے ہیں، پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے منع کر دیا کہ اس سے دکھاوا ہو۔ بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ میں اعتکاف کے لیے جد و جہد اور شوق ہوا کرتا تھا۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اور ایک مستحب یعنی نفل۔
واجب اعتکاف تو نظر کا ہوتا ہے، اور جو سنت مؤکدہ ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور جو نفل اعتکاف ہے وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اعتکاف مسنون ایک عشرے کا ہوتا ہے جو رمضان کی 21ویں شب سے شروع ہو کر عید کے چاند نظر آنے تک ہوتا ہے۔ لہذا رمضان کا اعتکاف کرنے والوں کو 20 تاریخ کی مغرب سے پہلے یعنی آج کی مغرب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے، اور عید کا چاند دیکھ کر اعتکاف سے نکلنا چاہیے۔ اور اعتکاف مستحب یا نفل، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 دن ہو سکتا ہے، 3-4 دن ہو سکتا ہے، 10-5 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 20-25 منٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جب بیٹھے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے، اور جب اٹھنا ہو تو اٹھ جائے، یہ نفل اعتکاف ہے۔ رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف سنت کفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے اعتکاف کر لیا تو دوسرے لوگوں سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر ایک نے بھی نہ کیا تو سارے شہر والے گنہگار ہو جائیں گے۔ البتہ یہاں سوال یہ ہے کہ بڑے شہروں میں سے ہر محلے میں کوئی اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے، یا پورے شہر میں کسی ایک جگہ کوئی اعتکاف کر لے تو کافی ہے؟ اس میں بعض مفتیان حضرات کی رائے یہ ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں کم از کم ایک آدمی اعتکاف میں ضرور بیٹھے، اور شہروں کے علاوہ گاؤں وغیرہ میں جہاں ایک مسجد ہوتی ہے، 2 مسجدیں ہوتی ہیں، چھوٹا سا علاقہ ہوتا ہے، وہاں ایک مسجد میں بیٹھنا کافی ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ پورے شہر میں ایک جگہ کوئی اعتکاف کر لے تو یہ بھی کافی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہر محلے میں اعتکاف کیا جائے، اور اس لاک ڈاؤن کے موقع پر کم از کم ہر مسجد میں ایک ہی آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، اور مسجد کے ذمہ دار حضرات اس کے لیے طے کر دیں کہ فلاں آدمی بیٹھا کرے تو بہتر ہوگا۔ چوتھی بات، اعتکاف کے احکام و مسائل تو بہت ہیں، یہاں مختصر طور پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ مرد مسجد میں ٹھہرے گا، اعتکاف کرے گا، خواہ اس مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہو جماعت سے یا نہ ہوتی ہو، اور عورت اپنے گھر میں کوئی جگہ مقرر کرے گی اور اسی کے اندر وہ بیٹھے گی، وہیں پر رہے گی، بلا ضرورت وہاں سے نہیں نکلے گی۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس لیے نیت کر کے بیٹھے۔ اگر بغیر نیت اور ارادے کے مسجد میں جا کر ٹھہر گیا، یا عورت اپنے کمرے میں جا کر رک گئی لیکن نیت موجود نہیں تھی، تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس لیے نیت کر کے جائے، اور نیت یہی ہے کہ دل میں یہ عہد کرے، دل میں اللہ سے بات کہے کہ میں اعتکاف کر رہی ہوں، میں اعتکاف کر رہا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ اعتکاف کرنے والا مرد جنابت سے پاک ہو، اور عورت ہو تو حیض اور نفاس اور جنابت سے خالی ہو، پاک ہو۔ پانچویں بات یہ عرض کرنی ہے کہ اعتکاف میں 2 قسم کی باتیں حرام ہوتی ہیں، ناجائز ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر اعتکاف واجب ہے، سنت ہے، تو ان باتوں کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا کرنا لازم ہوگا، اور اگر اعتکاف نفل ہے تو ان باتوں کے ارتکاب کی وجہ سے اس کا وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ان باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے اعتکاف کی جگہ سے، یعنی مسجد سے، یا عورت ہے تو جہاں وہ بیٹھی ہے اعتکاف کو، اس جگہ سے بے ضرورت باہر نکلنا، عمدن ہو یا بھول کر ہو، ہر صورت میں اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ نکلنا بلا ضرورت ہو۔ ہاں اگر ضرورت ہو، چاہے طبعی ضرورت ہو یا شرعی ضرورت ہو، تو اس کی وجہ سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ طبعی ضرورت جیسے پیشاب، پاخانے کو جانا، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ یا عورت کے پاس کوئی کھانا پکانے والا نہ ہو تو وہ خود کھانا پکانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور کچن روم میں گئی اور پکا کر واپس آ گئی، تو اس سے بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یا کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو، تو جمعہ کے لیے مسجد جامع کو جانے کی اجازت ہے،
اس سے بھی اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر ضرورت سے باہر نکلیں تو ضرورت پوری ہوتے ہی، اس سے فارغ ہوتے ہی فوراً واپس آ جانا چاہیے، اور وہاں پر کچھ ویسے ہی بیٹھ گئے یا کوئی چیز دیکھتے رہ گئے تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ دوسری بات، جماع کرنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، خواہ بھول کر ہو یا قصدن ہو۔ اور جو کام غالباً جماع کا باعث ہوتے ہیں جیسے بوسہ لینا وغیرہ، تو یہ بھی اعتکاف میں ناجائز ہوتے ہیں، مگر ان کی وجہ سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، الا ہے کہ منی نکل جائے تو فاسد ہو جائے۔ الغرض یہ اعتکاف کے کچھ اہم ضروری مسائل کی طرف اشارہ تھا۔ اعتکاف میں اصل تو عبادت کرنا ہے، اللہ کی رضا پانا ہے، گھر کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، سب سے اپنے تعلق کو منقطع کیا، اپنی تجارت کو ٹھپ کیا، اور مسجد میں یا کسی عورت ہے تو وہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ گئی، یہ صرف اس لیے تاکہ اس کو اللہ مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ لہذا اس میں نفل نماز کا، فرض کے علاوہ نفل نماز کا، تہجد کا، ذکر و تلاوت کا یا کوئی دینی کتاب کے پڑھنے کا معمول رکھنا چاہیے، اور اپنے اوقات کو عبادات سے معمول رکھنا چاہیے، اور دن رات اسی کام میں رہیں، ضرورت کے وقت آرام کریں، اور اس کے علاوہ زیادہ تر وقت ایسے ہی کاموں کے اندر خرچ کیا کریں۔ بے ضرورت کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا، بات چیت میں مشغول ہو جانا، موبائل فون میں مشغول ہو جانا، ادھر ادھر کی باتیں دیکھتے رہنا، یہ سخت مکروہ اور ناجائز باتیں ہیں، اس سے پوری طرح احتراز کرنا چاہیے، اور ضروری کوئی بات ہو تو کر سکتے ہیں، باقی کوئی اور بات ادھر ادھر کی خواہ کی کرتے بیٹھنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔